حمزہ شہباز ایک بار پھر منتخب سے عبوری وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ 1 جولائی کا سٹیٹس بحال کر دیا۔ سماعت پیر تک کے لیے ملتوی، فل بینچ کا تحریری فیصلہ جاری۔ بادی النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، پارٹی سربراہ کی ہی بات ماننی ہے تو مطلب پارٹی میں امریت قائم کر دی جائے۔ ہم خط دیکھنا چاہتے ہیں، جائزہ لیں گے۔ پارٹی سربراہ اور پارلیمانی پارٹی کی ہدایات میں کیا فرق ہے؟ عدالت کے ریمانڈز۔ پنجاب کے حالیہ سیاسی بحران پر چودھری برادران 2 دھڑوں میں تقسیم، دہائیوں کا ساتھ ٹوٹتا نظر آنے لگا۔ چودھری شجاعت کو پارٹی کی صدارت سے ہٹائے جانے کا امکان، صدارت سے نہ ہٹنے پر چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کا تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی پرویز الہی اور مونس الہی پر پارٹی میں شمولیت کے لیے دباؤ۔ امپورٹڈ حکومت کو امریکی سازش کے ذریعے اقتدار میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ امپورٹڈ حکومت کی قیادت پرائم منسٹر کر رہے ہیں اور ان کے خاندان کے ساتھ آصف علی زرداری کی کرپشن پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ عمران خان کا ٹویٹ، بولے کہ یہ لوگ پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ موجودہ معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں، قومی اثاثے کسی بھی صورت فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چودھری شجاعت صاحب اب عمر کی اور اس بیماری کے عالم میں ہیں کہ شاید میں کچھ نہیں کہہ سکتا، احترام بھی ہے ان کا، لیکن زرداری کا رول تاریخ میں لکھا جائے گا، منفی رول، منفی غیر جمہوری رول۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی بولے کہ چودھری شجاعت بیماری کے ایسے عالم میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیٹر کی اہمیت نہیں، ڈپٹی اسپیکر پہلے سے لے کر بیٹھے تھے، بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا تو ماضی کے نتائج دیکھ جو سکتے کل ہیں۔ رات کو پاکستان کی قوم نے تماشا دیکھا، ایک ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی جس کا نہ آئین کے اندر کوئی گنجائش، نہ قانون کے اندر کوئی گنجائش، اور بار بار وہ صرف اونچی اونچی آواز کے اندر یہی کہتے رہے کہ میں یہ فیصلہ جو کر رہا ہوں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کے مطابق کر رہا ہوں۔ اسد عمر بولے کہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ عوام ہی کریں گے، یہ وہ نظام ہے کہ جہاں خاندان مسلط ہیں، یہ نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے، حقیقی آزادی پر یقین رکھنے والے انتظار کریں، عوام اس نظام کو آئین کے مطابق اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ ایک زرداری سب پہ بھاری، بھائی آپ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اب وہ وقت آ گیا، یہ جو یوتھ ہے نا، 70% ہماری آبادی 40 سال سے کم عمر کی ہے، یہ حق جو ہے سب پہ بھاری ہوگا، کوئی زرداری ورداری بھاری نہیں ہوں گے، حق سچ سب پہ بھاری ہوگا، اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں انہوں نے اس مستقبل آگے لے کے جانا ہے، اور وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ جو مٹھائی بانٹ رہے تھے پھر خوشیاں خراب ہو گئیں، ڈپٹی اسپیکر کے وکیل متعلقہ فیصلے کا حصہ بتانے سے قاصر تھے، چودھری شجاعت کا خط ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا، وہ اب صرف پکوڑے کھانے کے لیے رہ گیا ہے۔ فیصل جاوید کا طنز، بولے ووٹ کس کو دینا ہے یہ پارلیمانی ہیڈ کی چوائس ہوتی ہے، غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ کیا گیا۔ حمزہ شہباز 2-3 دن کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ قوم اب جاگ چکی ہے، یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ جو ان کے پیچھے ہدایت کار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا تو کروا دیا انہوں نے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ گھسیٹے جائیں اور ان کی ناکوں سے لکیریں بھی نکلیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھلے عام پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں، جب یہ پھنس جاتے ہیں کوئی نہ کوئی خط کا سہارا لے لیتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب بولے کہ آرٹیکل 63 میں پارلیمانی لیڈر کا ذکر ہے، پارٹی سربراہ کا نہیں، ایڈوکیٹ جنرل کو پارلیمانی لیڈر پارٹی سربراہ پر وضاحت کرنی ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جواب کی تیاری کے لیے وقت مانگا ہے، عدالت نے حمزہ شہباز کو 1 جولائی والے سٹیٹس پر ڈال دیا ہے، حمزہ عبوری وزیر اعلیٰ ہوں گے، عدالت نے انہیں ٹرسٹی مقرر کیا ہے۔ لاہور میں سارا کام منصوبے کے تحت ہوا،
इनकी जीत भी इनकी हार है। इख्तिदार के भूखों का जुमा बाजार सिर्फ केसेस से बचने के लिए है। दो खानदानों में लड़ाई नवाज शरीफ फैमिली के लिए भी पैगाम है। शेख रशीद का ट्वीट। परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को बेवकूफ आदमी करार दे दिया। बोले कि अपनी पार्टी का 30 साल से पंजाब का सदर हूं। पार्लिमानी पार्टी की नामजदगी के बाद इलेक्शन लड़ रहा था। डिप्टी स्पीकर ने गद्दारी की। आर्टिकल 6 लगता है डिप्टी स्पीकर पर तौहीन अदालत का केस होना चाहिए। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब तकरीब हल्फ बर्दारी। हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पंजाब में मुनक़िद की गई। तकरीब में अरकान असम्बली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और दीगर अहम शख्सियात शरीक। तकरीब में एक जरदारी सब पे भारी के नारे। हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ जस्टिस से डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग मुकदमे की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की इस्तदा। मुश्तरका एलामिया जारी। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आईनी मामला है। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है। इमरान खान चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। आईन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर हरगिज समझौता नहीं होगा। फुल कोर्ट तमाम दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करे। उम्र में वो शख्स फिर पाकिस्तान के कूचे में गए और अवाम को बताया कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक असल हुक्मरानी यहाँ पर अल्लाह की ज़ात की है। अवाम जमहूर हैं जो अल्लाह के बताए हुए कानूनों के ऊपर यहाँ पर हुक्मरानी कर सकती है। अवाम कौम जो बहुत ही मायूस थी दोबारा खड़ी हुई। नरम मुदाखलत के हवाले से खबरें सामने आई हैं। चलो मुदाखलत का इकरार तो कर लिया गया। मालूम नहीं कि इससे पहले मुदाखलत नरम थी या सख्त। मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत चोर मुसल्लत किए गए। रहनुमा PTI शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि इमरान खान और शौकत तरीन की न्यूट्रल से बात हुई मगर फिर भी हुकूमत को चलता किया गया तो इमरान खान ने अवाम के पास जाने का फैसला किया। खून के आखिरी कतरे तक अवाम के लिए लड़ते रहेंगे। तरफ मुल्क की मईशत डूब रही है और इतना भी मोहलत नहीं दी जा रही सियासी हुकूमत को कि वो मुल्क की मईशत को कुछ उठा सके। और तासुर दिया जा रहा है कि शायद इमरान खान ने तो इतना नुकसान नहीं किया था, बल्कि अब जो हुकूमत आई है ये उससे कहीं ज़्यादा नाअहल है। और कौमी अमूर में नरम या सख्त मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं। मुल्क की सलामती चाहते हैं तो तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। इदारे अपने दायरे इख्तियार की हदूद से तजावुज़ न करें। इसी तजवीज़ से बहरान पैदा होते हैं। बहरान का इलाज करने के लिए ही इदारे आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि PDM की हुकूमत आई तो पार्लिमानी और इंतजामी अमूर में मुदाखलत शुरू हो गई। किसी से ब्लैकमेल होंगे ना दबाव में आएंगे। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला अदालती फैसले से शुरू होता है। धौंस, धमकी और गालियों के दबाव में आकर एक बेंच के जरिए मखसूस फैसले किए जाते हैं। अपने ही फैसलों की नफी सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं। ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। बोली कि आज इस फैसले की नई तशरीह की जा रही है ताकि लाडले को फायदा पहुंचे, जैसा कल पहुंचा था नामंजूर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि चौधरी शुजात ने अरकान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान की थी। अदालत ने पार्टी सरबराह के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसीट करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को पार्टी हेड की हिदायत पर वोट मुस्तरद करने का इख्तियार दिया। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आईनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी है। पार्लियामेंट आइन के इख्तियार से चलती है। परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो मेरा ख्याल है कि अब होने चाहिए
کہ وہ کیو لیگ سے تو اب وہ باہر ہیں، تو وہ اب جو ہے وہ آج ہی شام کو وہ جائیں بنی گالا وہاں جا کے پٹا پہنے. یہ زوم ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ عدم اعتماد لے ہیں. عدم اعتماد کسی نے روکا تو نہیں ہے. انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کتنی گھٹیا اور توہین امیز گفتگو کی ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کہاں سے آگے بیٹھ گیا ہے، جی وہ یہی کام کرتا ہے، جی وہ پیسے لے کے آ گیا، جی وہ پیسے کی بوریاں لے کے آ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ چوری شجاعت نے پیسے لیے آصف علی زرداری صاحب سے کہ جی پیسہ چلا ہے، جی پیسہ چلا. بھائی کہاں پیسہ چلا ہے؟ کس نے پیسہ لیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یا تو کہو نا کہ جی چوری شجاعت نے پیسے لے کے جو ہے وہ خط لکھ دی ہے. پرویز الہی اب قاف لیگ کے رکن نہیں، یہ بنی گالا جا کر اپنا مستقبل پتہ کریں. مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا نظر آنا چاہیے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ ایک شخص قوم کو مسلسل گمراہ کر رہا ہے. عمران خان ہمیشہ عدالتوں کے خلاف بولتے ہیں، یہ پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ فی الفور سنایا جائے. کردار کشی کرتا رہا جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو 7 مہینے تک، پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے کو 7 ماہ تک اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا. کبھی کسی نے عمران خان کو بلا کے تو نہیں پوچھا. عمران نیازی سپریم کورٹ کی کردار کشی کرتے رہے. ہم توہین عدالت میں نااہل بھی ہو جاتے ہیں. پنجاب کا صوبہ بغیر کابینہ کے چل رہا ہے. عمران خان مسلسل قومی اداروں کو دباؤ میں لا رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس. بولے کہ عمران خان کو کبھی توہین عدالت کی پیشی پر نہیں بلایا گیا. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ پنجاب کا صوبہ بغیر کے چل رہا ہے. اس ملک میں 2 قوانین کب تک چلتے رہیں گے؟ اس ملک میں یہ دورہ معیار کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک یہ پریکٹس چلتی رہے گی کہ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون اور دوسری پارٹی کے لیے دوسرا قانون؟ لوگوں کو، اداروں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے، اتنی الزام تراشی کی ہے جس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. عمران خان چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کے حق میں ہوں. یہ لوگ اداروں اور الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اسمبلیوں کے فیصلے اسمبلیوں میں ہونے چاہیے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو. مرتضی وہاب بولے کہ حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو عدلیہ مخالف بیان بازی کی گئی. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا. فیصلے حق میں آئے تو یہ کہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے. ناصر شاہ بولے کہ شیخ رشید نے ضمیر فروشی کی سیاست کی. الزام زرداری صاحب پر. چودھری شجاعت عمران خان کا ساتھ دیں تو باضمیر اور زرداری کا ساتھ دیں تو غلط. سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں ووٹ مسترد قرار دیا تو ٹھیک. پرویز الہی کی باری غلط. عمران خان کی مرضی کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کو ووٹ دیں تو غلط. شجاعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دیں تو ٹھیک. اس صحیح اور غلط کے بیچ میں کچھ غلط ہو رہا ہے جس کو قوم نے سمجھنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. نکاسی آب کے سسٹم کا جائزہ لیا. صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے. مراد علی شاہ کا مچھر کالونی نالے کے پانی کا سمندر میں جا گرنے کا معائنہ. ماڑی پور روڈ، نیا آباد، دریا آباد بھی گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کا لیاری، کھارا در، میٹھا در، لی مارکیٹ چوک کے علاقوں کا بھی دورہ. چودھری شجاعت نے عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب پارٹی سربراہ فیصلہ کرے تو اس پر عمل ہوگا. سندھ ہاؤس اور زرداری صاحب پر الزامات بے بنیاد ہیں. عمران خان کے اتحادیوں کی شکایت تھی کہ وہ بات نہیں سنتے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ شادمان نالہ واقعہ پر افسوس ہے. جب اس قسم کی قدرتی آفات آئیں گی تو بچوں کو سنبھالنا چاہیے.
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر 2 آپریشنز. پہلے آپریشن میں اہم کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد گرفتار. دوسرے آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق کمانڈر سمیت تینوں دہشت گردوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ لاہور. پہلی چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2022 کا فائنل میچ دیکھا. ISPR کے مطابق فائنل میچ لاہور اور ملیر ہاکی کلبز کے درمیان کھیلا گیا. لاہور نے ملیر کی ٹیم کو شکست دی. آرمی چیف نے جیتنے والی ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ میڈل سے نوازا. آرمی چیف سے دور دراز علاقوں کے کلبز کے نمائندوں اور کھلاڑیوں نے ملاقات بھی کی.